بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دو روز پہلے ہم نے لائیو سوال جواب کی ایک کلپ کو اپلوڈ کیا تھا، جس میں ایک سوال تھا سوال بھول رہا ہوں، جس پر ہمارے ساتھی نے ہمیں مطلع فرمایا کہ اسکول کے نظام کو اور بہتر سے بہتر انداز میں پیش کیا جائے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے رکوعات کی کلپ کو ہم نے اپلوڈ کیا تھا۔ رکوعات کی کلپ کے اندر ابھی دو چار کامنٹ میں ساتھی نے بتایا کہ ہم نے رکوع کے مجید کو ذکر نہیں کیا ہے، حالانکہ ہم نے مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سی عبارت کو نقل کیا ہے۔ شاید 36 منٹ کی کلپ ہے، ساتھی نے پورا نہیں سنا ہوگا۔ خیر، نہیں سنا ہے تو انشاءاللہ آج اور ایک رکوع سے متعلق ایک کلپ اپلوڈ کر رہے ہیں، اس کے اندر اس بات کو ہم ذکر کر دیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، آپ نے پوری کلپ سنی، ہم آپ کا شکر گزار، آپ کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور مزید شعبہ تحفیظ سے جڑے ہوئے احباب کو کنز القرآن یوٹیوب چینل پر لے آئیں اور ان تک چینل پہنچانے کا آپ تھوڑا سا اتنی محنت کر لیں، ان تک چینل پہنچائیں، شیئر کر دیں، بذریعے کامنٹ ان کو بتائیں کہ یہ ہے، ہمیں اطلاع دیں کہ اس طریقے سے کہنا چاہ رہے ہیں وغیرہ۔ آپ کے سوال بھی بہت سارے احباب واٹس ایپ پر بھیجتے ہیں، آپ کمنٹ میں یہاں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ سوال ہے۔ خیر، آج ہم ذکر کر رہے ہیں ہمارے اسلاف اور پابندی وقت۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری رحیم بخش صاحب نور اللہ مرقدہ کے بارے میں لکھتے ہیں، انہیں قرآن کریم سے عشق کی حد تک شغف تھا۔ فرائض شرعیہ اور حوائج بشریہ کے علاوہ شاید ان کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں وہ قرآن کریم کی تعلیم و تدریس یا اپنی تلاوت میں مشغول نہ ہو۔ اوقات تدریس کی پابندی ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی تھی۔ سردی، گرمی، موسمی تغیرات، ضعیفی و کمزوری، کوئی چیز ان کے راستے میں حائل نہیں ہوتی تھی، اور مدرسے کے وقت سے پہلے وہ درسگاہ میں موجود ہوتے تھے۔ حج عمرہ پر تشریف لے جاتے، جو شاید آخری سالوں میں تقریباً سالانہ معمول بن گیا تھا، تو واپسی پر کراچی میں ایک رات بھی قیام کرنا گوارا نہ فرماتے، حالانکہ وہاں ان کی صاحبزادی اور دیگر اعزاء اقارب بھی تھے، بلکہ آتے ہی ایسی گاڑی سے سفر فرماتے تھے جو صبح سویرے ملتان پہنچا دے، اور اسٹیشن سے سیدھے خیر المدارس اپنی درسگاہ میں تشریف لے جاتے، اور تعلیم کی اوقات ختم ہونے کے بعد گھر جاتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت قاری صاحب سفر سے واپسی پر پہلے گھر تشریف لے گئے ہوں اور وہاں سے درسگاہ تشریف لائے ہوں۔ یہ بات بینات اشاعت خاص صفحہ نمبر 591-92 پر موجود ہے۔ فائدہ: آج کل کے بعد مدرسین میں طلباء کا وقت ضائع کرنے اور ناغے پر ناغہ کرنے کی جو بری عادت عام ہوتی جا رہی ہے، انہیں اپنے بزرگوں سے پابندی وقت کا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقفان حال یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ 40 سالہ دور تدریس میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے کبھی ناغہ نہیں فرمایا، بلکہ کبھی ایسا موقع بھی نہیں ہوا کہ وہ 5 منٹ کی تاخیر سے درسگاہ میں پہنچے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور وقت کی پابندی ہم سب کو نصیب فرمائے۔
آخر میں پھر دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ حضرات کی شعبہ تحفیظ سے جڑے ہوئے جو بھی سوال ہو آپ ہمیں بذریعہ کومنٹ کر سکتے ہیں، بذریعہ واٹس ایپ بھی بھیج سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ شعبہ تحفیظ سے جڑے ہوئے معلمین اور معلمات کو جوڑنے کی فکر فرمائیں۔ انشاءاللہ سب کا فائدہ ہوگا، شعبہ اجاگر ہوگا اور اس کار خیر میں ہم سب کا حصہ لگ جائے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔